جب مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کوفہ پہنچے، یہاں کے حالات سے اندازہ لگایا کہ لوگ یزید سے نفرت کرتے ہیں اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی بیعت کے لیے بے چین ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے لیے بیعت لینا شروع کر دی۔ چند دنوں میں صرف کوفہ کے تقریباً 18,000 افراد نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے لیے بیعت کر لی۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو یہ اطمینان ہو گیا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ تشریف لائیں تو پورا عراق ان کی بیعت کر لے گا۔ حجاز مقدس کے لوگ پہلے ہی سے ان سے محبت کرنے والے اور تابعدار ہیں، اس لیے ملت اسلامیہ کے سر سے یزید کی مصیبت ختم ہو سکتی ہے، ایک صحیح اور مضبوط ریاست قائم ہو سکتی جس میں اسلام کی سربلندی، تقوی، انصاف اور امن ہوگا۔ ان مبارک خواہشات اور حالات کے پیش نظر انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ حالات سازگار ہیں، آپ تشریف لائیں۔ جب یہ خط حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی طرف لکھ دیا گیا، خط حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو پہنچا، آپ نے کوفہ کی طرف سفر شروع کیا۔ اس موقع پر آپ کے بھائی محمد بن حنفیہ نے آپ کو خیر خواہانہ مشورہ دیا کہ آپ کوفہ نہ جائیں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم نے بھی کوفہ جانے سے روکا، مگر آپ اپنے خلوص نیت کی بنیاد پر یہ سمجھتے تھے کہ میرے جانے سے وہاں کے لوگوں کا فائدہ ہوگا، اس لیے ان کے مشورے کے باوجود بھی سفر کا ارادہ ملتوی نہ کیا اور کوفہ کی طرف چل پڑے۔ آپ سفر میں تھے کہ کوفہ کے حالات نے پلٹا کھایا۔ یزید کو معلوم ہوا کہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ جو کوفہ کے حاکم ہیں، ان کی موجودگی میں حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے لیے بیعت لے رہے ہیں، تو اس نے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کو معزول کر دیا۔ اس کے بعد عبید اللہ بن زیاد کو کوفے کا حاکم مقرر کر دیا اور اس کی طرف یہ خط لکھا کہ فوراً کوفہ جاؤ، حضرت مسلم بن عقیل کو کوفے سے نکالو یا اسے گرفتار کر کے میرے پاس لے آؤ یا قتل کر دو۔ عبید اللہ بن زیاد نے کوفے کا حاکم بنتے ہی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ حالات ایسے بن گئے تھے کہ ابن زیاد کے سپاہی حضرت مسلم بن عقیل کو گرفتار یا پھر قتل کرنے کے لیے کوفے کے گلی کوچوں میں پھر رہے تھے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ پہلے مختار بن ابی عبید کے گھر میں مقیم تھے۔ مخبری ہوئی تو ہانی بن عروہ کے گھر میں چلے گئے، وہاں سے بلال کے گھر پہنچے۔ جب بلال نے محسوس کیا کہ ہم پکڑے جائیں گے تو اس نے بھی مخبری کر دی۔ ابن زیاد نے محمد بن اشعث کی زیر قیادت 70 افراد کا دستہ گرفتاری کے لیے بھیجا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ نے ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ اس موقع پر محمد بن اشعث نے مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں آپ کو پناہ دیتا ہوں، اپنی جان کو ہلاک نہ کرو، یہ لوگ تمہارے چچزاد بھائی ہیں، یہ تمہیں قتل نہیں کریں گے۔ 70 افراد کا تنہ تنہا مقابلہ کرتے کرتے جب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ زخمی ہو کر ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے تو ان کو ایک سواری پر سوار کر دیا گیا اور ہتھیار لے لیے گئے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ پہلی عہد شکنی ہے کہ امن دینے کے بعد ہتھیار چھینے جا رہے ہیں۔ موقع پر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ روئے۔ محمد بن اشعث نے تسلی دی کہ فکر نہ کریں، آپ کے ساتھ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آئے گا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اپنے لیے نہیں روتا بلکہ حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ کے لیے رو رہا ہوں، جن کو میرا خط مل چکا ہوگا اور وہ چند دنوں میں کوفہ پہنچنے والے ہوں گے، اور یہاں پہنچ کر تمہارے ہاتھوں اس مصیبت میں گرفتار ہوں گے جس میں اس وقت میں گرفتار ہوں۔
محمد بن اشعث کو کہا کہ آپ نے مجھے پناہ دی ہے، لیکن حالات ایسے ہیں کہ آپ بے بس ہو جاؤ گے اور مجھے قتل کر دیا جائے گا۔ کم از کم میری ایک بات مانو کہ ایک قاصد حضرت حسین کی طرف بھیجو جو ان کو میری اس حالت کا اطلاع کر دے، اور ان کو میرا یہ پیغام دے کہ آپ اپنے قافلے والوں کے ہمراہ واپس لوٹ جائیں، کوفہ نہ آئیں۔ محمد بن اشعث نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ سے وعدہ کیا کہ میں ایک قاصد حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی طرف بھیجتا ہوں۔ چنانچہ اپنے وعدے کے مطابق ایک شخص کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی طرف بھیجا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اس وقت مقام زالہ تک پہنچ چکے تھے۔ یہاں ان کو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کا پیغام ملا۔ اس کے باوجود آپ نے ارادہ ملتوی نہ کیا بلکہ آگے کی جانب بڑھتے رہے۔ محمد بن اشعث حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو امان دے کر ابن زیاد کے دربار میں لایا اور ابن زیاد سے کہا کہ میں نے ان کو پناہ دی ہے۔ ابن زیاد نے غصے سے کہا کہ میں نے تمہیں امان دینے کے لیے نہیں، گرفتار کرنے کے لیے بھیجا تھا، اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو اس وقت قتل کرا دیا گیا۔